جس کا علم سب پر غالب ہے، جو بہت ہی جاننے والی ذات ہے اور سب کا بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے، جس ذات نے مخلوق کے لیے بڑے ہی انوکھے قسم کے آیات اور نشانیاں ظاہر کیے ہیں اور بڑے بڑے انعامات اپنے مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی ساری کائنات کا حاکم، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے روحوں کو پاکیزہ کیا، پاک کیا اور لوگوں کو اچھی رہنمائی کی، سمجھداری کی رہنمائی کی۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے تمام آل و اولاد پر اور تمام اصحاب کرام پر اور ہر اس شخص پر جو آپ کی اتباع قیامت تک اچھی طرح سے کرتے رہیں گے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور جان لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عیب کو چھپا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے تقوی کی وجہ سے ہی بڑی بڑی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ملکہ عطا کرے گا جو علم و دانائی اور حکمت کا ہوگا، اور اس علم و حکمت کی بنیاد پر تم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے، اور گویا کہ تم غلط باتوں میں واقع نہیں ہوگے اور ہمیشہ حق پر اور سچ پر تم قائم و دائم رہو گے، اور تمہاری گناہیں اللہ مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے۔ دوستو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بہت ساری باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور عبرت کی باتیں ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی عقل حیران بھی ہے، اور وہ خواب ہے، جسے ہم اپنے نیند کے حالت میں دیکھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو اولیت بخشی اور اس کو ایک مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے خاص ضوابط اور آداب بھی بتلائے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور میرے دوستو، بلکہ شریعت اسلامیہ کے اندر خواب کا ایک عظیم مقام ہے۔ تو دیکھیے، جب انبیاء کے ساتھ خواب کا مسئلہ پیش آتا ہے تو انبیاء کرام کے لیے شدت و پریشانی میں، جب وہ کسی نرغے میں پھنسے ہوئے ہوں، ایسے عالم میں ان کے لیے ثابت قدم رکھنے کے لیے ایک نسخہ ہے اور ایک ان کے لیے ایک علاج اور دوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب انہوں نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرمایا۔ اور گویا کہ انبیاء کے لیے یہ وحی کے مانند ہے، مخلوق میں اور دوسروں کے لیے خواب وحی کی طرح نہیں ہے۔ کسی نبی کو اگر خواب آتا ہے تو سمجھیے وہ مانندے خواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی زندگی خواب سے شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابو جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ میرے لیے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ ہماری اس امت کے لیے بھی سب سے پہلا خیر، سب سے پہلا نور کی ابتدا خواب کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور کوئی بھی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے دیکھتے تھے وہ روشن صبح کی طرح بالکل ظاہر ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کے اندر خواب ہی کے اندر
دکھلایا گیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی، نصر دکھلایا گیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل کو ثبات ملا اور ان کے دل مضبوط ہوئے۔ خواب میں دکھلایا گیا اور جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کھینچا ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، کہ جب یاد کرو اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھلایا، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ تعداد میں دکھلاتا تو تم ناکام ہو جاتے اور معاملات کے تنازع میں اختلاف میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر ہی خواب کے اندر فتح مکہ کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ فرمایا اللہ نے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا، حق کے ساتھ حق ثابت کیا کہ ان قریب تم ضرور با ضرور مسجد حرام کے اندر داخل ہوگے، اگر اللہ نے چاہا تو پورے امن کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہو گئے، کوئی جنگ کی ضرورت نہیں پیش آئی اور فتح مکہ ہو گیا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خواب دیکھا کرتے تھے تو اپنے صحابہ کرام سے بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے بھی فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے اذان کی مشروعیت خواب ہی سے ہوئی کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اقرار کیا، سچ بتایا اور کہا کہ یہ تمہارا خواب سچ ہے، جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں بتلاؤ، یہ تمام کلمات سکھلاؤ اور انہی کلمات کے ذریعے چاہیے کہ وہ اذان دیں۔ میرے دوستو، خواب ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم بہت سارے منشغل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کئی بار، اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک مثالی شکل میں خواب کے ساتھ تعامل کرنے والا بنیں۔ اس لیے آئیے ہم کچھ آداب آپ کو بتلاتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتی یا اس طرح سے ہوتا خواب، جب میں برا خواب دیکھتا تو ایسا لگتا کہ میرے اوپر پہاڑ کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، تو میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں بتلایا تو انہوں نے کہا کہ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، رؤیا جس کو کہتے ہیں، اور حلم یہ شیطان کی طرف سے ہے، جس کی تفسیر آپ سنیں رؤیا اور حلم کی، کہ جب تم میں کا کوئی شخص ایسی چیز دیکھے خواب میں جو ناپسند کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ 3 بار اپنے بائیں طرف تھکا لے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس شر سے، اور اس طرح سے کرے گا تو اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا اس حدیث پاک کو تو اس کے بعد میرا دل بالکل مرتاح ہو گیا، سکون پا گیا، پھر اس کے بعد میں کسی بھی خواب کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور میرے دوستو، اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو خواب میں دیکھتا ہے اس کے معنی ہی ہو یا اس کی تعبیر ہی ہو، یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اور جو کوئی خواب دیکھتا ہے اس خواب کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، چوتھا نہیں، 3 قسموں میں اس کی تقسیم کی جاتی ہیں۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک احاویل الشیطان، شیطان کے بکواس جو شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے تاکہ آدم کے بیٹوں کو تکلیف میں اور غم میں ڈالے، اور ایک وہ کہ انسان کو وہ باتیں کھٹکتی رہتی ہیں، خواب میں آتی رہتی ہیں جو بیداری کے عالم میں وہ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور ایک وہ خواب جو نبوت کے 46ویں حصے میں کا ایک حصہ ہے اور وہ خواب نیک خواب کہا جاتا ہے۔ اور رؤیا صالحہ کو، یہ صالحہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا ہے، بس مبشرات۔ صحابہ کرام نے فرمایا
یہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیک اور سچا خواب ہے جو نیک بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو مسلمان جو کچھ خواب میں دیکھے گا وہ سچ دیکھے گا، یعنی بہت کم جھوٹ دیکھے گا، اور تم میں سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ ہے جو اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے۔ میرے دوستو، ان احادیث سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے ہیں خواب دیکھنے والوں کے بارے میں، وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جب کوئی خواب دیکھے ایسا خواب جو اس کو ناپسند ہے تو وہ 3 مرتبہ بائیں طرف تھکائے اور اس برے چیز سے پناہ مانگے، اللہ رب العالمین سے، شیطان رجیم سے پناہ مانگے۔ نمبر 2 کہ جب وہ خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اپنا پہلو بدل ڈالے، کروٹ بدل ڈالے، اور یہ بھی کہ وہ کسی اور سے جو برا خواب ہے کسی اور سے بیان نہ کرے۔ اسی طریقے سے جب کوئی برا خواب دیکھے تو چاہیے کہ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس طریقے سے وہ تمام طرح کے شر سے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے دوسرے قسم کا خواب جو نیک خواب ہے، اچھا خواب ہے، اس کے سلسلے میں بتلایا ہے کہ جو کوئی نیک خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من اللہ، کہ کوئی تم میں کا خواب دیکھتا ہے جو اسے وہ پسند کرتا ہے تو جان لے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور یہ خواب بیان کرے دوسروں سے، برا خواب کسی سے بیان نہ کرے لیکن یہ بیان کرے لیکن ان سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، دشمنوں سے نہیں، حسد کرنے والوں سے نہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ ان کے اپنے بھائی یوسف سے حسد کر رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بتلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بیٹے یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا ورنہ یہ تم سے چال بازی کریں گے، تمہارے ساتھ فریب کریں گے۔ تیسری قسم خواب کا وہ ہے جو انسان بیداری کے عالم میں دیکھتا ہے، جیسے کوئی سفر یا تجارت وغیرہ کے کاموں میں مشغول رہتا ہے یا کسی بھی کام میں، اور جو زندگی میں وہ دیکھتا کرتا ہے اسی چیز کو وہ کرتا رہتا ہے، اس کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، گھاس پھوس والی بات، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں، جس کی نہ کوئی تعبیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، سب سے بدترین قسم کا جھوٹ یہ ہے کہ لوگ وہ بات بیان کرے خواب کہہ کر کے جو خواب میں نہ دیکھا ہے، اور سب سے بدترین فریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی یہ بیان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں کا بیٹا نہیں، اپنے باپ کا بیٹا نہیں، کسی اور کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو، نعوذ باللہ، یا وہ چیز بیان کرے جو اس کی آنکھوں نے خواب میں نہیں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم حلما کاذبا کلف ان یعقد بین شعیرتین او یعذب علی ذلک، کسی شخص نے خواب بازی کیا، جھوٹا خواب بیان کیا، یوں ہی لوگوں کو ہانکے جا رہا ہے، اس کو مکلف کیا جائے گا کہ 2 جو 2 گیہوں کے دانے کے درمیان گرہ لگائے، یہ محال بات ہے، یا اس کو اس کے بدلے عذاب دیا جائے گا۔ مسلمانوں، سب سے لحاظ کرنے کی بات اس سلسلے میں کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعہ، ٹی وی چینلوں کے ذریعہ خواب کی تعبیر کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو گئے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ آؤ بتاؤ اپنے خواب کو۔ یہ نہایت ہی بدترین عمل ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب کو خواب آپ ویڈیو پر اور سوشل میڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، اسے آپ خواب کیسے بتائیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حقیقت میں نہ علم ہے نہ حکمت و دانائی ہے۔ خواب ایک طرح سے فتویٰ ہے، اور فتویٰ وہی دے سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ میرے دوستو، خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور جیل میں بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر پوچھا اپنے
اپنے تمام وزراؤں سے، اپنے لوگوں سے، اے لوگوں مجھے بتاؤ خواب کی تعبیر، اگر تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو۔ ان کو تو پاس علم نہیں تھا، انہوں نے حوالہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جن کو جیل میں بند کر رکھا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، افتونی کا لفظ ہے، مجھے فتویٰ دو، بتاؤ، یعنی کہ خواب کی تعبیر بتانا ایک فتویٰ کی طرح ہے، اور فتویٰ اللہ کی طرف سے ایک حکم لگانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسے لوگوں سے آپ اپنے خواب کو شیئر نہ کریں۔ یہی لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، بہت سارے میاں بیوی کے درمیان افتراق کرا دیا، بہت سارے لوگوں میں جھگڑے پیدا کرا دیے۔ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جن پر بھروسہ کیا جائے کہ یہ سچے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ خواب بتانے کی تعبیر بنانے والوں کے لیے علم حدیث، علم تفسیر، اور حفاظ قرآن، حفاظ حدیث، اور اسی طریقے سے فقیہ ہونا چاہیے، جن کو مانا جائے، صلاح و تقوی میں وہ اعلیٰ مقام رکھتے ہوں۔ یہ باقی لوگ جو دیکھتے ہیں آپ، یہ سارے کے سارے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح۔ اپنے خواب کو بیان مت کرو مگر انہی پر جو عالم ہیں اور خیر خواہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، یہ نیند کے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو، اور خواب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، فریب سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ اور جان لیں کہ ہر طرح کی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنے میں ہیں۔ درود و سلام بھیجیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طریقے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے نفاق سے اور ہر برے اعمال سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو ہر جھوٹ سے اور خیانت سے پاک فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے غموں کو اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی سید الخلق نبینا